حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور رجب کا مہینہ الحمدللہ دونوں ہی ہمارے لیے سعادت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے رجب المرجب، رجب کے مہینے کے اعتبار سے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ پاتے تو اس میں دعا فرماتے۔ ہم نے پچھلے سال بھی اس دعا کی مسلسل تکرار کی تھی کہ حضور یہ دعا فرماتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں داخل فرما دے۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق فرمایا کہ رجب بیج بونے اور شعبان پانی دینے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک میں یہ کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ یعنی کہ اس مہینے کو اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت حاصل ہے۔ جب اسلام کے آغاز کو ہم دیکھتے ہیں، رجب کے مہینے میں پہلے قربانی ہوا کرتی تھی۔ جب بقرعید کی قربانی کا حکم آیا تو پھر رجب کی قربانی ختم کی گئی اور بقرعید پر جاری کی گئی۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اس میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو اسی وقت 12 مہینے بھی پیدا فرمائے، جن میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے تھے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اے لوگو خصوصاً ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر گناہ کے ذریعے ظلم نہیں کیا کرو۔ گناہ، نافرمانی، ان میں ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں کی حرمت آج بھی اسی طرح باقی ہے کہ ان کو عزت حاصل ہے۔ ان مہینوں میں روزے رکھنا، اعمال خیر کرنا ثواب میں زیادتی لاتا ہے۔ عرب کے اندر آج بھی بکثرت لوگ رجب اور شعبان، رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں بکثرت عمرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی رجب میں عمرہ شریف ادا کیا کرتے تھے۔ رجب کی تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کئی ایک واقعات یا کئی ایک بزرگوں کے اعراس اس مہینے میں موجود ہیں۔ مثلاً اسی مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس یا یوم وصال ہوتا ہے، اور بڑی عقیدت کے ساتھ پوری دنیا میں ہی حضرت کے سوانح اور آپ کے
نشر و اشاعت اسلام کی خدمات کا تذکرہ اور آپ کے عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب بعض چیزیں ماحول کے اعتبار سے رسمی ہیں اور بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں رسمی طور پہ ہمارے یہاں داخل ہو گئی ہیں اور اس کی روح بیچ میں سے نکل گئی ہے۔ کاش کہ ہم بزرگوں کے اصل پیروکار بن کر اسلام کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ دوسری، اسی ماہ میں 13 رجب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن بھی آتا ہے۔ اسی میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم جہاد جس کا بہت دور رس اثر ہوا وہ تھا غزوہ تبوک، جسے جیش عسرہ بھی کہتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے اس جہاد کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اور بہت سختی کے حالات میں مسلمانوں نے جہاد کا اہتمام کیا، لوگ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور پورے ورلڈ وائڈ مسلمانوں کی ایک شجاعت، ایک بہادری اور ان کی ایک دھاک پوری دنیا پر بیٹھی حضور کے زمانے میں۔ یہ 9 ہجری کا وقت تھا جب جیش اسرا ہوا۔ اسی ماہ میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اور اس ماہ کی ایک اہم ترین خصوصیت کہ اس ماہ میں ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی نعمت عطا فرمائی، اپنا دیدار مبارک عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے، وہ اعزاز ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ یہ خصوصی اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر انشاءاللہ جب موقع آئے گا شب معراج کا یا اس سے قبل جمعۃ المبارک کا، اس میں ہم عرض کریں گے۔ تو رجب کا مہینہ بہت ہی تاریخی بھی ہے، بابرکت بھی ہے۔ رجب کے مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حرمت والا مہینہ تھا، اسلام سے قبل بھی یہ معاملہ تھا کہ اس ماہ میں چور چوری نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈالتا، لڑائیاں ہوتی تو وہ بھی رک جاتی تھیں، اور اس کی حرمت سب پر عیاں تھی۔ ہاں، عرب میں ایک خرابی آ گئی تھی، وہ کہتے تھے یار ہماری لڑائیاں یا ہمارے معاملات چل رہے ہیں، یہ مہینہ آئے گا وہ رک جائے گی، تو ایسا کرتے ہیں اس مہینے کو اٹھا کے 4 مہینے آگے کر دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد والا ہے اسے پیچھے کر لیتے ہیں۔ یعنی مہینوں کی ترتیب از خود طے کرنے کا رواج ان میں آ گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، اس کو منع فرما دیا کہ اس کی بالکل گنجائش نہیں، یہ ماہ اور سال سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ آج نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا جمعے کا، تو 2 دن کے بعد جمعہ کر لیں گے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اس دفعہ حج کرنے نہیں جا رہے، جب سردی آئے گی تو اگلے 3 مہینے کے بعد حج کر لیں گے۔ یہ گنجائش اسلام میں موجود نہیں ہے، اس کی بالکل ممانعت فرما دی گئی۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، بارش، کچھ بھی ہو، ایام کی تبدیلی، مہینوں کی تبدیلی بالکل منع کر دی گئی۔ بلکہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمان ہو، تو فرمایا گیا پھر یہ عمل کفر ہوگا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی یہ عمل کا نام ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے 10ویں پارے میں، کہ یہ عمل کہ مہینوں کو اٹھا کے آگے پیچھے کر دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔
اس کی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ تو الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہم سب مل کر گناہوں کو ترک کر دیں، نافرمانی کو ترک کر دیں، اور جتنا ہو سکے اپنے لیے، آخرت کے لیے عمل صالح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہی جمعۃ المبارک میں دوسرا حصہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں، پوری دنیا ہی جانتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ سید حسن معین الدین آپ کا لقب ہے، اور والد کا نام ہے سید غیاث، یعنی معین الدین سید حسن بن سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معروف ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ سنجر علاقے کی ہے، اسی وجہ سے سنجری کہا جاتا ہے۔ اب یہ علاقہ پرانے زمانے میں تھا، اس وقت جدید زمانے میں ایران، افغانستان، ترکمانستان، یہ قریب کے جو علاقے ہیں، اکثر بزرگان دین اس علاقے کے رہائش پذیر رہے ہیں۔ وہیں سمرقند، وہیں بخارا اور سنجر، وہیں کے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، سنن ابو داؤد کے بھی ہیں، اسی طرح صحاح ستہ کے مشہور بزرگ جنہوں نے احادیث پہ وقی کام کیا، محنت کی، اور کئی بزرگوں کا تذکرہ اس علاقے سے ملتا ہے۔ افغانستان، ایران اور ترکمانستان، یہ پٹی جو تھی اس زمانے میں بزرگوں کی نشست گاہ ہوا کرتی تھی۔ کئی علماء، فضلاء، محدثین، صوفیہ ان علاقوں میں رہائش پذیر تھے، اور آج بھی ان کے مرقد، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ پھر یہ اپنے اپنے علاقوں سے مختلف جگہوں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، خدمات کے لیے نکلے ہیں، تو ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں۔ اب وہ علاقہ تو اہل اسلام کے پاس تھا، سارے لوگ بیٹھے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہاں سے مختلف لوگ نکلے ہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پاکستان بھی آئے ہیں، ادھر بھی قیام کیا ہے، اور پھر یہاں سے آپ اجمیر ہندوستان گئے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، ان کے سوانح ملتے ہیں، سیرت ان کی ملتی ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں کس کس سے کیسے کیسے ملاقات کی۔ خود حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، اور نہ صرف عالم دین بلکہ ایک اچھے محدث اور ایک اچھے فقیہ آدمی بھی ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی بڑے بزرگوں کا تذکرہ آپ سنیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو وہ اپنے زمانے کے بڑے ہی تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی، اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، جائیداد کو چھوڑ دیا، اور وہ مختلف جگہوں پر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے پہنچے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں ان کا ٹھہرنا بڑا مشہور ہے، اور ایک شعر جو ہے وہ آپ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی شان میں ان کا کہا ہوا مشہور ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملاں رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی شان میں یہ بات انہوں نے کہی جب وہاں پہ چلہ کشی کی اور کچھ اوراد و وظائف کیے۔ اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں علم مکاشفہ۔ علم مکاشفہ کہ وہ چیزیں جو عام لوگوں سے پردے میں ہیں، عیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے۔
وہ سینہ بہ سینہ ہوتا ہے، وہ نگاہ بہ نگاہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق کچھ چیزیں سمجھ لیتا ہے، اس کی ذہانت. آپ اور میں اپنے علم کے مطابق کچھ چیزیں کڑیاں جوڑ کر نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، یار یہ ایسا نہیں ایسا ہوگا، یہ ہمارا علم ہے. اور کچھ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ اہل اللہ کو، اپنے محبوب لوگوں کو وہ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ سینہ بہ سینہ چل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت بااتم اور با کمال حاصل تھی. اس کی ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. ہم اگر قبرستان جائیں تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمپل قبر لگے گی. یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر ہیں کہ آپ کی سواری کودنے لگی. آپ اتر گئے اور ایک شاخ کو توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہاں لگا دیے، اور فرمایا یہاں یہ 2 قبر ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو اس وجہ سے کہ یہ پیشاب کرتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک یہ کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا. جب تک یہ شاخ تر رہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، تو ان کے عذاب میں کمی آ جائے گی. اب عام لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا. اسی کو ہم کہتے ہیں علم مکاشفہ. کشف کا مطلب کھل جانا یا دکھنا. تو ہر بندہ اس کا اہل نہیں ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی حد تک چیزوں کو سمجھتے ہیں. آج کے زمانے میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. انگلش میں اسے کہیں گے ہم ڈیڈکٹر. مختلف مشینری ہیں اور ہم زمین پر پھیرتے جاتے ہیں، اور نیچے جو چیز ہے موجود میٹل ہے، میٹل کا ڈیڈکٹر ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہمارے کتنے ہی KC کے بھائی وہ ڈیڈکٹر لے کے گھومتے رہتے ہیں کہ ادھر لائن آ رہی ہے، کرنٹ جا رہا ہے نہیں جا رہا، وہ ڈیڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو چیز ایک مشین میں کیفیت ہے کہ ظاہری مٹی کے اندر 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ نیچے کیا چیز ہو رہا ہے، کیا چیز چل رہی ہے، انہیں اس مشین کے ذریعے پتہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے. جبکہ ان چیزوں کا جو مادی ہیں ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جب ان کا وجود بھی نہیں تھا، جب ان کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ساری کیفیتیں عطا فرمائی. اور یہ جو کچھ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہے یہ عارضی ہے، اس سے کہیں زیادہ. یعنی ان احادیث اور ان فرامین کا اگر مطالعہ کریں جس میں حضور نے قیامت تک آنے والی چیزوں کا تذکرہ یا حالات و واقعات کا تذکرہ کیا، وہ سب کیا تھا. بخاری شریف پڑھ لیجئے تو یہ حدیث شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش نظر رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب بدء الخلق. امام بخاری علیہ رحمہ حضرت عمر فاروق سے روایت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں کائنات جب بنی وہاں سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ لوگ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں اپنے اپنی جگہوں کو چلے گئے. حضور نے وہاں سے لے کے وہاں تک کا تذکرہ ہمیں بیان فرمایا. اب کسی کو یاد ہے تو یاد ہے، بھول گیا تو بھول گیا، لیکن حضور نے ہمیں یہ سارا بتایا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے جو سینہ بہ سینہ بزرگوں کے پاس چلا آ رہا. تو حضرت سیدی خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تو یہ ہے علم مکاشفہ، اور ایک ہے ان کا خصوصی طور پہ تبلیغ دین کے لیے مشقتیں اٹھانا اور لوگوں تک اسلام پہنچانا.
اس کام کے اندر بھی بہت سارے لوگ آپ کے مد مقابل کھڑے ہوئے، مشقتیں آئیں، لیکن ان سب کو آپ نے ایک طرف کیا اور آپ خدمت دین میں مصروف ہو گئے. اور ایک اہم حصہ تھا وہ آپ کی زندگی کا، وہ ہے آپ کی اخلاقیات، آپ کی گفتگو، آپ کا نرم مزاج ہونا. اس نرم مزاجی سے کئی لوگ جو اپنے تھے پرائے تھے آپ کے قریب آ گئے. اور یہی وہ وصف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موجود ہے جو حضور کے ذریعے ان بزرگوں میں آیا. اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے. ہمارے مزاجوں میں اکڑ پن بہت زیادہ ہے، غصہ اور شدت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بجائے قریب آنے کے، کوئی بات سننے کے، دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو حضور کے لیے تو یہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیارے مصطفیٰ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہیں. آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت چہرے والے ہوتے، یعنی جیسے چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصیلے ہوتے، تو کب کے یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں سے دور ہو جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ دور ہو چکے ہوتے. لیکن آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہے. جو آتا ہے آپ اسے عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. الحمدللہ بکثرت لوگ دنیا میں مسلمان ہو گئے اور حضور کے فالوور ہو گئے. اور حضرت سیدی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح یہ خدمات کی، اور آپ کے دست اکبرس پہ 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، بعد تک کے لوگ مسلمان ہوئے. آپ کی یہ برکات ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو روح اور مغز تھیں، آج ہم چھلکے کی طرف جا رہے ہیں لیکن روح اور مغز کو چھوڑ بیٹھے. اب مختلف لوگ مختلف جو ہے وہ کوئی پیلے کپڑے، کوئی نیلے کپڑے، کوئی لال کپڑے، کوئی انہی مزار پہ بیٹھا ہوئے چندہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جناب والا کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. بھائی اس چیز کو اگر ہم ایک طرف کر کے اس دین کی بنیادی تبلیغ کو اگر اپنا حصہ بنا لیں تو کوئی بعید نہیں کہ اسلام اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے دلائل میں سب پر غالب اور حاوی نظر آئے گا. الحمدللہ اسلام اتنا شفاف اور صاف ستھرا دین ہے اور مذہب ہے الحمدللہ، اور اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. کوئی اپنے دلائل اور اپنی باتوں میں، اپنی فکر اور سوچ کی شفافیت میں اسلام سے بڑھ کر نظر نہیں آئے گا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی مساعی اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور دیگر بزرگوں، صحابہ بزرگوں کی طرح جو انہوں نے خدمات اسلام کی، اللہ ان کی وجہ سے ان کو بہت بلند جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی وہ خدمات کرنے کی توفیق دے. تیسرا آج کا جو ٹاپک تھا جمعۃ المبارک کا، وہ تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. جیسے 25 تاریخ کل گزری ہے، تو جہاں ہمارے یہاں لوکل جو چھٹی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں ان کی نسبت سے ہوئی ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کرسمس کے نام پہ بھی چھٹی کرتا ہے یا اس کو مکس کرتا ہے. یہاں بس ہم فکری بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ اپنے عقیدے میں مضبوط رہے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے میں مضبوط رہے، وہ پلپلا یا 2 نمبر نہ بنے. کسی بھی صورت ہمیں ان کے اس نظریے کی حمایت یا اس کا ساتھ دینے والا نہیں بننا چاہیے. میں 2-3 باتیں بطور ریفرنس عرض کر دیتا ہوں. ہمیں کسی کے بھی مذہبی معاملے میں داخل ہونے کی ممانعت ہے. سب سے پہلے حضور نے فرمایا وَلَا تَشَبَّهُوا، کہ تم ان سے مشابہت اختیار مت کرو. یہودا والنصارہ، نہ یہودیوں کی نہ نصرانیوں کی. اگر وہ کرسمس وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں یا وہ خوشی منا رہے ہیں، ہمیں اس کا پارٹ نہیں بننا ہے. اب تو یہ وقت گزر گیا، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک کسی اور موضوع پہ گفتگو تھی. لیکن کوئی بات نہیں، آئندہ یہ زندگی تو ہے،
اسی طرح ہولی، دیوالی، یہ دیگر چیزیں جاری رہتی ہیں، تو بسا اوقات ہمارے سیاستدان بھائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، یا تنظیماتی لوگ اپنے آپ کو بھائی ہم تو سب کی حمایت کرتے ہیں، پھر وہ کبھی ہولی میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی دیوالی میں، اور کبھی کرسمس میں، اور کبھی ان کے سارے مذہبی تہوار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کفر ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، کس کو خوش کرنا ہے آپ نے؟ ان کو یہ تو خوش کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ صرف ایک صورت میں راضی ہوں گے، تم اسلام چھوڑ دو اور ان کا مذہب اختیار کر لو، اور جو اس طرف گیا وہ تو جہنم کے لیے راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس طرف ان کے مذہبی معاملات میں شامل ہونے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، منع ہے۔ اب رہا ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی ہمارا جو ہے وہ امپلائی ہے، ہمارا سیٹ ہے، یا کچھ بھی ایکس وائی زی، بھئی وہ کر رہا ہے تو وہ کرے، ہمیں اس کے بیچ میں دخل اندازی کی اجازت نہیں، اسے مارنے کوٹنے کی، اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمیں اس کے مذہبی تہوار میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہماری حد بندی ہے، ہم ادھر داخل نہیں ہوں گے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب کوئی کہے کہ ہم اسے مبارکباد پیش کر دیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ مبارکباد کس کی؟ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا کا تیسرا حصہ دنیا میں آیا، ایک اللہ، ایک اس کی بیوی، ایک اس کا بیٹا، یہ تین کانسیپٹ ہیں جو عیسائیوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی یہ بات نہیں کہی، نہ ان کی والدہ محترمہ نے، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ نبی محترم ہیں۔ جب ان سے خود پوچھیں کہ یہ کیا ہیں، جب خود پیدا تھے، ہاتھ میں تھے والدہ محترمہ کے، تو لوگوں نے والدہ سے پوچھا کون ہے یہ؟ انہوں نے خود نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اسی سے پوچھ لو جو صاحبزادے ہیں، چھوٹے سے تھے، ایک دن کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس سورہ مریم اس کا ریفرنس ہے، قرآن اللہ کا کلام ریفرنس ہے، وہ خود کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا کی ہے، مجھے اللہ نے نبی کا مقام عطا کیا ہے۔ اب کوئی کہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نظریاتی طور پہ کہ بھئی بن باپ کے کوئی دنیا میں آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی دلیل قرآن میں ہی پیش کی، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ تم عیسیٰ کی بات کر رہے ہو کہ بن باپ کے آ گئے، ہم اس بات پہ قادر ہیں بن ماں کے بھی آدم کو پیدا کر دیا ہم نے۔ تو اللہ تو وہ ہے، یہ تو پھر بھی کم ہے، حضرت آدم کو کیوں نہیں کہتے تم؟ ان کو تو تم آدمی ہی کہتے ہو۔ تو بات سمجھنے کی ہے، جب دلائل اور شفافیت پہ آئیں گے تو اسلام سے صاف ستھرا کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نظریے میں ہمیں پختہ